کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بچے کس طرح کے چیلنجز فیس کر رہے ہوں گے؟ کیا آپ کے پیرنٹس کو پتا تھا کہ آپ جب بڑے ہوں گے آپ کو کس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا؟ کیا آپ کے والدین نے آپ کی پرورش اس طرح سے کی ہے جس طرح کا آج کا زمانہ ہے؟ جو آج کے مسائل ہیں کیا آپ کو ان مسائل کے بارے میں پتا تھا؟ جو آج آپ اپنی جنریشن کے ساتھ مسائل دیکھ رہے ہیں کیا آپ کو ان کے بارے میں پتا تھا؟ تفصیل سے بات کریں گے ان سارے معاملات کے اوپر، لیکن میں آپ سے یہ چیز کہوں گی کہ کبھی بھی اپنے بچوں کی پرورش ایسی مت کیجیے جیسا آپ کی پرورش ہوئی ہے یا جس طرح آپ نے زندگی گزاری ہے۔ آپ کو بھی پتا ہے کہ جب آپ کے پیرنٹس آپ کی پرورش کر رہے تھے ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ آپ کن مسائل سے گزریں گے، انہوں نے آپ کی پرورش اپنے مطابق کی، اسی لیے جب آپ ان مسائل کا شکار تھے تو وہ آپ کی مدد ہی نہیں کر پائے۔ ان میں سے کچھ زیادہ تر نے تو مکمل طور پہ انکار کر دیا، کچھ تھوڑا بہت جو سمجھ پائے وہ اس طریقے سے آپ کا ساتھ نہیں دے پائے کیونکہ تب وہ بڑے ہو چکے تھے۔ سائنٹسٹ سائیکولوجسٹ یہ مانتے ہیں کہ تقریباً ایوریج ہر ایک ماں باپ، ہر ایک انسان جب ماں یا باپ بنتا ہے تو ان کی اور ان کے بچوں کی ایج میں 20 سے 25 سال کا فرق ہوتا ہے۔ آپ کو بھی پتا ہے کہ ہر 10 سال کے بعد نئی ٹیکنالوجی آ جاتی ہے، نئے لوگ آ جاتے ہیں، نئے مسائل پیدا ہونے لگ جاتے ہیں، پھر نئے نئے آئیڈیاز بھی آنے لگتے ہیں۔ 10 سال پہلے کے لوگوں کو میلینین کہا جاتا ہے، پھر ایکس جنریشن کہا جاتا ہے، پھر جنزی بولا جاتا ہے، پھر ارلی جنزی بولا جاتا ہے۔ یہ سارے ورڈ آج کل کی دنیا کے نئے بکھیڑے ہیں، لیکن آج ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ایز اے پیرنٹ آپ کو اپنی نئی جنریشن کے لیے کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ ساری مسٹیکس جو یا وہ ساری مشکلات جو آپ نے دیکھی ہیں، آپ کے بچوں نے دیکھی ہیں، وہ آنے والی نسل نہ دیکھیں۔ کوئکلی کچھ پوائنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ allow your children کہ وہ آپ سے سوال پوچھیں، بچوں کو اجازت دیں کہ وہ آپ سے سوال پوچھیں۔ اس سے دو بڑے فائدے ہوں گے۔ پہلا فائدہ آپ کو یہ بتا دیں کہ آپ کا ذہن نئے طریقے سے کھلنا شروع ہو جائے گا۔ ایسی بہت ساری چیزیں جو آپ نے نہیں سیکھی لیکن اگر آپ سیکھیں گے تو یہ بہت ویلیویبل ہوگی۔ اس کی ایک میں مثال دیتی ہوں کہ ہمارے بڑے بزرگ یا کچھ ایسے سائنٹسٹ جو اس سے پہلے آئے تھے وہ یہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ خالی ہوتا ہے۔ وہ اس لیے نہیں آتا دنیا میں کہ ماں باپ اپنا نالج اس کو دیں گے، بلکہ وہ اس لیے دنیا کے اندر آتا ہے کہ ماں باپ ایک نئی طرز کے مطابق جو ہے نا وہ دنیا کو دیکھنا شروع کریں۔ اگر آپ ان چیزوں کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں گے تو یہ بہت مزہ کرے گا۔ آپ بچوں کے ساتھ نئی چیزیں ایکسپلور کریں گے، سوال بہت سارے ایسے الٹے سیدھے سوال جو کہ آپ کے بچے کو پریشان کرتے ہیں، جب آپ بھی ان سوالوں کے پیچھے پڑیں گے تو آپ کو دنیا کا بالکل نیا چہرہ دیکھنے کو ملے گا اور نئی ایکسپلوریشن ہوگی۔ نمبر 2، آپ نے لینگویجز سیکھنی ہے اور سکھانی بھی ہے بچے کو۔ جتنی زیادہ زبانیں آپ سیکھ سکتے ہیں اتنی ہی زیادہ یہ چیزیں آپ کے بچے کے لیے بھی ہیلپ فل ہوں گی۔ اس کا معاملہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص کوئی زبان سیکھتا ہے تو جو ہماری فرنٹل لوب ہوتی ہے اس کا یہ بہت زیادہ گرو کرتی ہے۔ اس کے گرو کرنے سے کریٹیوٹی بہت اچھی ہوتی ہے، انالیٹیکل سکلز بہت اچھی ہوتی ہے، ریزننگ، پرابلم سالونگ سکل اور میوزک، کریٹیوٹی، ہر ایک ایسی سکل جو کہ چھوٹے بچے کے ساتھ میں گرو کرتی ہے اور صرف زیادہ بہتر گرو کر سکتی ہے، وہ آپ کے بچے کے اندر وہ کیپیبلٹی آ جائے گی۔ اس طرح بہت اچھے طریقے سے گروتھ ہوگی اور اگر آپ بچے کے ساتھ ساتھ چلیں گے، یہ ساری چیزیں بچے کے ساتھ کر رہے ہوں گے تو آپ اپنی لینگویجز کو زیادہ بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکیں گے، آپ زیادہ بہتر لینگویجز سیکھ سکیں گے۔ ہو سکتا ہے لینگویجز کے ٹرینڈ بھی چینج ہو جائے تو آپ کے پاس زیادہ بیٹر آپشن ہوں گے ان کو سکھانے کے۔ نمبر 3، آپ نے اپنے بچے کے ساتھ دنیا ایکسپلور کرنے نکل جانا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ آپ نے بچے کے ساتھ آپ نے 3 ایئرس سے لے کے 10 ایئرس کی یا 12 ایئرس کی ایج تک بچے کے ساتھ گھومنا پھرنا ہے۔ بچے کو بتانا ہے کہ سیر کرنے کے کیا فائدے ہیں، لوگوں کو ایکسپلور کریں، ایریاز کو ایکسپلور کریں۔ جتنا زیادہ آپ کا بچہ ایکسپلورنگ ہوگا 12 ایئرس کی ایج تک، وہی ساری چیزیں وہ اپلائی کرے گا اپنی زندگی کے اندر۔ اگر اس نے ایک دفعہ ایکسپلور کرنا سیکھ لیا تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ وہ بچہ زندگی کے ہر معاملے میں، ہر تکلیف میں، ہر چیز کے اندر چیزوں کو ایکسپلور کرتا رہے گا اور ایونچولی وہ کہیں پہ بھی سٹک نہیں ہوگا۔ نیکسٹ جو اسکل آپ نے اپنے بچے کو سکھانی ہے وہ ہے اپنے پرابلمس کو سالو کیسے کرنا ہے۔ اس دنیا کا سب سے مشکل کام پرابلم کو سمجھنا ہے۔ کتنی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو پرابلم ہی سمجھ نہیں آتا۔ جب پرابلم ہی صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آتا تو اس کو ریزالو کیسے کرے گی؟ تو پرابلمس کو انڈرسٹینڈ کرنا یہ ایک پوری ایک سکل ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بے شمار ایسے لوگ ہیں جو صرف مسئلے کو ایک دفعہ دیکھنے میں اس کی جڑ تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کو کبھی سمجھ ہی نہیں آتا کہ ان کی زندگی میں پرابلم کیا ہے۔ اور جس جنریشن سے ہم گزر رہے ہیں نا ابھی، ان میں سے زیادہ تر لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ تو آپ اپنے بچے کو پرابلم آئیڈینٹیفائی کرنا اور اس کو سالو کرنا ضرور سکھائیے گا۔
नेक्स्ट जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो फाइनेंस एंड एसेट मैनेजमेंट। फाइनेंसिस से मतलब हमेशा हमारा होता है पैसा, ऐसा नहीं है। फाइनेंसिस का मतलब ये भी होता है कि आपके पास जो पैसा, जो इनकम मौजूद है या बच्चा जो जनरेट करने जा रहा है वो इनकम, उसको वो कैसे डिवाइड करेगा। और अगर कोई एसिड है, जैसे आप घर बच्चे को दे रहे हैं या आपका बच्चा घर में रह रहा है, तो आप उसे सिखाएं कि एसिड्स को मैनेज कैसे किया जाता है। फाइनेंसिस जितना अर्ली बच्चा फाइनेंसिस को मैनेज करना शुरू करेगा उतना बेहतरीन है। जैसे एक नॉर्मल फॉर्मूला है ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो प्रैक्टिस किया जाता है, वो फॉर्मूला ये है कि जब कोई आपको इनकम दी जाती है, फर्ज करें आप $100 या 10-15 हज़ार रुपये बच्चे को आप मंथली उसका जो भी अलाउंस है वो दे रहे हैं आप, तो बच्चे को ये सिखाएं कि वो 50% जो है बच्चा वो इसको सेव करेगा, 30% वो खर्च करेगा और 20% वो शेयर करेगा। एक स्किल के थ्रू आप बच्चे को अपना जो भी एसिड है उसको संभालना सिखा रहे हैं, चाहे वो पैसा है, एसिड है, घर है, बिजनेस है, व्हाटएवर। इसके अलावा उसको अपने जो एक्सपेंसेस है वो आप मैनेज करना सिखा रहे हो। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो 20% का शेयर है ना, वो 20% उसने शेयर करना है। अब शेयर किससे करेगा? लाइक वो 20% से अपना फूड, अपने स्नैक्स खरीदता है, वो अपने पेरेंट्स, अपने बहन भाइयों या अपने फ्रेंड्स के साथ वो स्नैक शेयर करेगा। इस तरीके से बच्चे की एक ही जो स्किल है उसके अंदर मल्टीपल चीज़ें ऐड होती चली जाती हैं। जो नेक्स्ट इसके साथ आइडिया है वो है सेल्फ केयर रूटीन। चूंकि हम एक ऐसे माहौल में रहते हैं कि ज़्यादातर बच्चे या तो घरों के अंदर रह रहे होते हैं, कन्फाइंड स्पेसेस में रह रहे होते हैं, छोटे स्पेसेस में रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी उतनी ज़्यादा नहीं है, तो उनको अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना है। अब मेंटल हेल्थ का ख्याल रखने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पूरा जिम ही उठा के घर रख लिया जाए या जिम ही में चला जाए। सम टाइम आउट जाना पॉसिबल नहीं होता। आप बच्चों के साथ रैकेट्स खेल सकते हैं, बैडमिंटन, फुटबॉल, छोटी कन्फाइंड स्पेसेस के अंदर भी आप बच्चों के साथ बहुत सारी एनर्जेटिक फिजिकल एक्टिविटीज कर सकते हैं। जंपिंग रोप किया जा सकता है, कोई एक छोटी मशीन ली जा सकती है जिससे आप भी एक्सरसाइज करें, बच्चों के साथ भी एक्सरसाइज में रखें। ये एक्टिविटीज आपको और आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्टिव रखने वाली हैं। नेक्स्ट जो है, आपने बच्चे को एक और चीज़ सिखानी है और वो है कि लोगों से काम कैसे लेना है। ये एक ऐसी स्किल है कि अगर आप छोटी एज से बच्चों को ये सिखा दें कि बच्चों दूसरों से काम कैसे लेना है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि ज़्यादातर लोग ज़हनी तौर पर इन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। एक बॉस, एक मैनेजर सिर्फ उसी वक्त मैनेजर होता है जब उसे लोगों से काम लेना आता है। आप ये समझिए कि आप अपने बच्चे को जब एक मैनेजरियल स्किल सिखाएंगे ना, तो वो बड़ा होके कितना बड़ा एक्सपर्ट बनेगा। तो इस तरीके लोगों से काम कराना कैसे कराना है, ये आपने बच्चे को सिखाना है। और उसके लिए उनको बिहेवियर पैटर्न नहीं सिखाने हैं आपने। जस्ट आस्क देम कि किस तरीके से लोगों से जेन्युइनली काम करवाया जा सकता है, ये आपने उनको स्किल्स सिखानी है। आखिरी स्किल ये है, हाउ टू मेक रिलेशनशिप एंड सस्टेन। रिश्ता बनाना कैसे है और उसे लॉन्ग टर्म कैसे लेके चलना है। आपने देखा होगा हमारे यहाँ बच्चों के अंदर ये कैपेसिटी ज़रा कम पाई जाती है, या तो वो बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं, लोनलीनेस का, आइसोलेशन का शिकार हो जाते हैं, या बच्चे बहुत ही ज़्यादा इंडल्ज होते हैं दूसरे लोगों के साथ में। तो इसको बैलेंस करते हुए आपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप बनाना, ठीक है, और उसको सस्टेन करना सिखाना है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो। उसकी वजह ये है ताकि जब वो बड़ा होगा, वो रिलेशनशिप सीरियस रिलेशनशिप्स में जाएगा, एक फैमिली रिलेशनशिप में जाएगा, तो वो कभी भी फेल नहीं होगा। क्योंकि वो जब शुरू से ही रिलेशनशिप मेकिंग और रिलेशनशिप सस्टेनेबिलिटी पे काम करेगा, तो उसकी फैमिली लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। अगर उसकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होगी, तो आप ये देखिए कि आप उसकी फैमिली का हिस्सा हैं। इस तरह आप बच्चे को ये भी सिखाते हैं कि बच्चा आपको चूज़ करे, आपको अपना समझे और आपके साथ न सिर्फ रिलेशनशिप को सस्टेन करे, बल्कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को लेके चले। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।